آج کر لے طاقتور اپنی طاقت کا غلط استعمال، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اب بہار میں بھی موب لنچنگ کی گھٹنائیں ہونے لگی ہیں، اب یہاں پر بھی بلڈوزر گرجنے لگا ہے، اب یہاں پر بھی ظلم و ستم کے نئے نئے پیمانے لکھے جا رہے اور بنائے جا رہے ہیں۔ مگر ہر ظالم یہ بات یاد رکھے، ہر طاقتور یہ بات یاد رکھے کہ جس نے بھی اپنی طاقت کا درپیوگ کیا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا رونا ہے آج کہ آج آن لائن ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس بات پر کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ، اللہ ہے کہ نہیں، اس پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں نمرود نے انکار کیا تھا۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ ہر ظالم یہ بات یاد رکھے، اللہ ظالم کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دے رہا ہے، مگر اللہ جس دن پکڑے گا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ظالموں کو ڈھیل دے رہے ہیں مگر ہماری چال، ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے، ہماری پلاننگ بہت مضبوط ہے۔ اے چال چلنے والوں، تم اپنی چال چلتے رہو اور اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو یہ احساس جب تک نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، تب تک میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ سماج سے برائیوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج آپ دیکھیے، آپ گاڑی لے کے چل رہے ہیں، اسی ہائی وے کے اوپر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں کیمرہ لگائے آٹومیٹک ڈرائیور کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو پینالٹی جو لگتی ہے 1000 2000 5000 لگتی ہے۔ سعودی عرب میں ایک مرتبہ جب وہاں میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے تو وہاں کے ڈرائیور نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں تو پینالٹی اتنی خطرناک لگتی ہے، سیدھے 6000 ریال، 6000 ریال کا مطلب کہ انڈیا کا 1,20,000 1,30,000 روپیہ۔ اب بولا اتنا، اگر ہم لوگ کی سیلری اتنی نہیں ہے جتنا یہاں ایک بار اگر ہم نے سگنل کراس کر دیا یا ایک بار ہم نے اوور اسپیڈ میں گاڑی چلا دی تو اتنی پینالٹی لگ جاتی ہے۔ تو جب آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ پینالٹی لگے گی، آٹومیٹک آپ کی گاڑی کی سپیڈ کم ہو جائے گی۔ جب آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ پولیس کا ڈنڈا پڑے گا تو آپ آٹومیٹک غلط کام سے بچیں گے۔ اگر پولیس کا ڈنڈا آپ کو کرائم سے بچا سکتا ہے، ہائی وے پر لگا ہوا کیمرہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ کو کم کر سکتا ہے، تو اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اے اللہ کی بغاوت میں ڈوبے ہوئے انسان، اے ظلم اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔
اے انسان تو اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تیرے رب نے تجھ کو پیدا کیا، تجھے بہترین سانچے میں ڈالا، تجھے اچھے طریقے سے بنایا، انسان بنایا، خوبصورت بنایا، اسمارٹ بنایا، ہینڈسم بنایا۔ وہ اللہ جو تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ تیرا حساب نہیں لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، تب تک سماج سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، سماج سے برائی کو ختم کرنا ہے تو اس کی وجہ کو سمجھیے، سماج میں برائی کیوں پنپ رہی ہے؟ سماج میں برائیوں کے پنپنے کی تیسری وجہ، آج کا انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا ہے۔ وہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے ہم تو کھانے پینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا تو بھول گیا تو ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اللہ نے تجھ کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اللہ نے تجھ کو انسان بنایا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر اللہ نے تجھ کو میل اور فیمیل بنایا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اللہ جو تجھ کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاتا انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اے انسان، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان، اور تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے، ایک ٹائم کی نماز تک وہ نہیں جانتے۔ وہ دنیا میں نہ جانے کس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کس کے آگے جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے انسان، اگر تو ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے تو تجھے کہیں اور جھکنا نہیں پڑے گا۔ تو نماز کی پابندی شروع کر دے تو 5 ٹائم کی نماز کا پابند بن جا، اللہ تعالیٰ بہت ساری چنتاؤں سے تجھے مکت کر دے گا۔ آج ہماری زندگی میں نماز نہیں، اور جو نماز پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ایسے نماز پڑھ جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ مسجد میں گئے، فرض پڑھ کے چلے آئے، سنتیں تک بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔ ایسا لگتا ہے مسجد میں ان کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے، ان کا دل ہی نہیں لگتا ہے نماز میں۔ جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آئی، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا۔ میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آج ہماری نمازوں کا حال بھی بڑا برا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں مگر ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک نماز وہ بھی پڑھتی تھی، میرے نبی کی بیوی، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی۔ کون سی نماز؟ چاشت کی نماز۔ مولی صاحب یہ چاشت کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ ہم تو فجر جانتے ہیں، ظہر جانتے ہیں، عصر جانتے ہیں، مغرب جانتے ہیں، عشاء۔ یہ چاشت کی نماز کون سی نئی نماز آ گئی؟ ہمیں سے کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا چاشت کی نماز کون سی؟ اگر انسان فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے اور بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب سورج نکل جائے اور سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اٹھ کر کے انسان اگر 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز
تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا، اور یہ 4 رکعت نماز اگر پڑھے گا تو اس کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے دان کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب وہ پائے گا۔ ایک نماز آپ کو حج اور عمرہ کا ثواب بھی دے رہی ہے، اور آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے دان دینے کا اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ یہ نماز ہوتی ہے چاشت کی نماز، اس کو اشراق کی نماز بھی بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، ان کا بھانجا ان سے ملنے کے لیے آیا، بھتیجا، ان کے بھائی کا بیٹا ان سے ملنے کے لیے آیا، دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں۔ قاسم بن محمد ان سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں، اور سورۃ طور کی آیت پڑھ رہی تھی حضرت عائشہ، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ سورۃ طور میں اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر کہ تو نے جہنم کی گرم گرم ہواؤں سے ہم کو بچا لیا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عائشہ بار بار اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کا بھتیجا کہتا ہے میں تھک گیا، میں بازار چلا گیا، مارکیٹ چلا گیا، کچھ سامان لینا تھا، کچھ خریداری کرنا تھا، میں بہت دیر کے بعد آیا، میں جب اپنی پھوپھی کے گھر پہنچا میں کیا دیکھتا ہوں، میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر کے روتی چلی جا رہی ہے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہم پر بھی ہو جائے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بھی بچا لے۔ حضرت عائشہ یہ آیت پڑھ پڑھ کے روتی چلی جا رہی ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی دعا کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک نماز وہ بھی تھی میرے پیارے ساتھیوں، ایک نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نماز جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے کیا شکوہ کرنا، جو بیچارے پڑھتے بھی ہیں وہ ایسا پڑھتے جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نماز پڑھ کے کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو، نماز پڑھو تو پورے اقامت کے ساتھ پڑھو، نماز قائم کر کے پڑھو، نماز کو اس کے طریقے سے پڑھو، نماز کا ٹائم ہو تو فوراً جلدی سے مسجد کی طرف جاؤ، سستی نہ کرو، کاہلی مت کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کے غداروں کا طریقہ ہے، یہ نبی سے غداری کرنے والوں کا طریقہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی کاہلی کرتے ہیں اور بہت مشکل سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو بیچارہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اس کا حال کیا ہو؟ اس کے بارے میں اللہ نے سورہ مریم نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، میرے نبیوں کے جانے کے بعد، میرے رسولوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور جنہوں نے شہوتوں کی پیروی کی۔ میرا جملہ نوٹ کر لو میرے نوجوانوں، یہ جو موبائل پر گندی فلمیں دیکھتے ہو، یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہو، یہ جو تم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہو، یہ جو تم غلط حرکتیں کر رہے ہو، یہ تمام چیزیں کبھی غور کرنا نماز کی پابندی کرنے سے چھوٹ سکتی ہیں۔ میں گارنٹی تو نہیں دے رہا ہوں کیونکہ نماز پڑھ کے بھی بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں، لیکن ہاں امید یہی ہے اگر آپ ڈھنگ سے نماز پڑھیں گے، اگر نماز کی پابندی کریں گے تو قرآن کی آیت یہی بتا رہی ہے کہ جب انسان نماز کو برباد کرے گا، جب نماز کو چھوڑے گا تو اس کی زندگی میں خواہشات کی پیروی آ جائے گی، وہ اپنی اچھاؤں کے پیچھے پیچھے چلے گا، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرے گا، جو من کرے گا وہ کرے گا، کبھی شراب بھی پی لے گا، کبھی زنا بھی کر لے گا، کبھی حرام کام بھی کر لے گا۔ جب نماز کو تم برباد کرو گے میرے پیارے ساتھیوں تو تم خواہشات کے پیروکار بن جاؤ۔ تو سماج کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہم عبادتوں سے دور ہو گئے، ہم نماز سے دور ہو گئے۔ اور آگے بڑھیے، سماج کے بگاڑ کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے ہم سب کا مال کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا۔ مال کمانا بہت ضروری چیز ہے، اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا،
اسلام تو ہم کو دعا سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کے نبی تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں چار چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اور اے اللہ تجھ سے مالداری مانگتا ہوں، تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں۔ اتنا مال دے دے، اتنا سامان دے دے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اے اللہ اتنا بے نیاز کر دے۔ اسلام مال کمانے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بھیک مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام گداگری کی تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن ہاں میرے پیارے ساتھی، اسلام یہ بھی کہتا ہے مال کمانے نکلے ہو تو یہ دیکھو حلال طریقے سے کما رہے ہو کہ حرام طریقے سے کما رہے ہو، اور یہ بھی سن لو کچھ حرام طریقے ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو کلیئر طریقے سے لگتا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے، جیسے چوری کرنا، سب کو لگتا ہے کہ ہاں یار چوری تو غلط ہے، رشوت لینا سب کو لگتا ہے ہاں یہ غلط ہے، ڈاکہ ڈالنا سب کو لگتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن بینک میں ہم نے 1,00,000 روپیہ جمع کر دیا اور اگلے سال ہم کو 1,05,000 مل گیا، 1,10,000 مل گیا، یہ 5,000 جو ایکسٹرا ملا تو لوگوں کو لگتا ہے یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے بھائی؟ بینک میں ہم نے پیسہ رکھا، بینک نے ہمارے پیسے سے کمایا، تو بینک نے اگر ہم نے 1,00,000 روپیہ دیا اور اس پر بینک نے ہم کو 5,000 روپیہ انٹرسٹ کر دیا تو کیا غلط ہے؟ لوگوں کو یہ غلط نہیں لگتا ہے۔ کوئی کمپنی آتی ہے کہتی آؤ ہماری کمپنی کے ساتھ تم جڑ جاؤ، اور تم ہماری کمپنی میں اور لوگوں کو بھی جوڑو گے، تم سب کو جوڑو گے تو تم کو اتنا پیسہ ملے گا۔ فٹافٹ لوگ جوڑنے لگتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل آن لائن کرنسی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، آن لائن لوگ کرنسی کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم کمپیوٹر پر بیٹھ کے دماغ لگا رہے ہیں، کرنسی کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، گولڈ کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو کیا غلط ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کی جو بنائی ہوئی پریبھاشا ہے، جو قانون ہے، جو ٹرم ہے، جو ریگولیشن ہے، اگر اس کے حساب سے وہ غلط ہے تو غلط ہے۔ 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے بیاج کو حرام قرار دیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، بیاج کھانے والوں نے اعتراض کیا تھا کہ پروفٹ تو ہم تجارت میں بھی کماتے ہیں اور پروفٹ تو ہم بیاج میں بھی کماتے ہیں۔ ہم نے 100 روپے کا مال خریدا، 120 روپے میں بیچ دیا، ہم نے 20 روپیہ منافع کمایا، اور اسی طریقے سے 100 روپیہ ہم نے کسی کو ادھار دے دیا اور واپسی 120 لے لیا، تو یہاں 20 روپیہ ہم نے یہاں پر بھی پروفٹ کمایا۔ تو ایک صحیح اور ایک غلط کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا، اللہ نے کوئی لاجک نہیں بیان کی، اللہ نے کوئی منطق نہیں بیان کی۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، بیاج حرام ہے اور بزنس حلال ہے، لہذا بزنس سے تم 10 کروڑ کما لو جائز ہے، اور بیاج سے تم 10 روپیہ بھی کماؤ گے تو حرام رہے گا۔ بس سیدھی سی بات ہے، 2+2=4۔ دو ٹوک بات کہی اللہ نے کہ بیاج حرام ہے اور کاروبار حلال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آن لائن گیمنگ کے ذریعے کوئی اگر 1 کروڑ کما لیتا، ابھی میں کلیا چک میں پروگرام تھا جمعہ والے دن، ہمارے ایک ساتھی بھی یہاں موجود ہیں، وہ گئے تھے ساتھ میں، وہاں ایک بھائی کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ ڈریم 11 پر 1 کروڑ روپیہ وہ جیت گیا اور مکان بڑا عالیشان بنا لیا، اس کو لوگ کروڑ پتی بولتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر کے اگر کوئی ڈریم 11 پر جا کر کے گیم کھیلنے لگے اور کہے کہ صاحب ہمارے کلیا چک میں کوئی 1 کروڑ کما چکا ہے، تو کسی کے 1 کروڑ کما لینے سے ڈریم 11 جائز نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اگر کسی نے 1 کروڑ کمایا ہے تو کروڑوں لوگوں نے گنوایا بھی ہے، اور جوئے میں یہی ہوتا ہے، کوئی 1 کما لیتا ہے اور باقی سب گنواتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ پیسہ کمائیے مگر حلال طریقے سے کمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اینا
فسد المال، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَال، اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ سماج کے بگاڑ کی یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے پیارے ساتھ، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو خبردار کیا تو اور فرمایا تھا مَلْ فَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، اے میری امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا پرست نہ ہو جاؤ، کہیں تم دنیا دار نہ ہو جاؤ، کہیں تم دنیا کے ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگو۔ آج باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بہن کو حصہ دینے کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں، تصور ہی نہیں۔ وراثت پر تقریر کرو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کون سے دنیا کی بات ہے، ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم نے اسلام کے مقابلے میں ایک نئی شریعت بنائی ہے جس کا نام ہے ہمارے یہاں۔ مولوی صاحب ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، مولوی صاحب ہمارے یہاں تو لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے، مولوی صاحب ہمارے یہاں تو وراثت میں بہن کا حصہ نہیں دیتے۔ ارے تیرے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جب ماں باپ اپنا ترکہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کے ترکے میں جیسے بیٹے کا حصہ ہے ویسے بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر تو نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا ہے، دنیا میں نہیں دیا ہے، تو قیامت کے دن تو دینا پڑے گا۔ یہاں تو تو نے زمین کو ہڑپا ہے، یہاں تو تو نے پیسہ لیا ہے، یہاں تو تو نے مال لیا ہے، یہاں تو تو نے زیورات لیا ہے، لیکن قیامت کے دن تجھ کو اپنی نیکیاں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تمہیں قیامت کے دن لوگوں کا حق دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ، اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھی، اس لیے مال کمائیے، پراپرٹی بنائیے، بینک بیلنس اکٹھا کیجئے، مگر حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے۔ قیامت کے دن یہ سوال بھی آپ سے کیا جائے گا آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ انکم کا بھی حساب دینا پڑے گا اور خرچے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ نہ تو آپ کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں۔ آپ نے کہاں سے کمایا وہ بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا دینا پڑے گا، اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، سماج کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ جی ہاں، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ اسنیپ چیٹ، اس کو ہلکا نہ سمجھیے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ یہ تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم آج آپ کی نوجوان نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ واٹس ایپ سے ہونے والی ایک چیٹنگ، ایک لڑکا لڑکی کے بیچ میں ہونے والی نارمل بات چیت کسی ہوٹل کے کمرے میں جا کر کے زنا پر ختم ہو رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کی نوجوان نسل کو زناکار بنا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میوزک کا اور گانے کا اور ناچ کا شوقین بنا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے گھر کی بہن بیٹیوں کو، آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکی پردے میں نکلتی ہے، ہماری لڑکی تو ڈائریکٹ اسکول جاتی ہے، ہماری لڑکی تو ڈائریکٹ کالج جاتی ہے، مگر یہ سوشل میڈیا آپ کے گھر کی بہن بیٹیوں کو کہاں کہاں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، کہاں کہاں بھٹکا رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ باپ کو یہ سمجھتا ہے میری بیٹی تو کمرے میں اکیلی سو رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سینکڑوں لڑکوں سے ٹچ میں ہے اور سینکڑوں لڑکوں سے بات چیت کرتے ہوئے وہ سو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سوشل میڈیا آج حرام رشتوں کو سماج میں پروموٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اپنی قوم کی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ اے میری قوم کی بہنوں، میں منع نہیں کرتا تم فیس بک استعمال نہ کرو، تم واٹس ایپ نہ چلاؤ، تم انسٹاگرام نہ چلاؤ، مگر دو چیزوں کا خیال رکھو۔
پہلی چیز، جب اللہ نے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے تو تمہیں اپنی پرائیویسی کو کہیں بھی لیک نہیں کرنا ہے. تم اسٹیٹس پر یا اسنیپ چیٹ پر یا انسٹاگرام پر اگر اپنے فوٹوز ڈال رہی ہو تو تم کو یہ شوبھا نہیں دیتا، تم کو یہ سوٹ نہیں کرتا. کیونکہ قرآن جب تم سے یہ کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت تو اپنے بدن کی سندرتا کو، اپنی زینت کو، اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کر. تو اے مسلمان عورت، تیرا چہرہ تو تیری کتاب کا ٹائٹل ہے، جب تو نے چہرہ ہی دکھا دیا تو پھر تو نے کون سی زینت کو چھپایا؟ جب تیرا چہرہ ہی دکھ رہا ہے، جب تیرا چہرہ ہی کھلا ہے تو پھر پردے کا کیا مطلب ہے؟ تو بہترین نقاب پہن لے لیکن اگر چہرہ کھلا ہے تو نے اپنی زینت کو نہیں چھپایا. اور جب تو گھر سے نکلی اور بے پردہ نکلی تو سماج کے اور گاؤں کے چند لوگوں نے دیکھا. لیکن جب تو نے فیس بک پر اپنا فوٹو ڈالا، جب تو نے انسٹاگرام پر اپنا فوٹو ڈالا تو پھر تو انلیمیٹڈ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور آج کا دور اے آئی کا دور ہے. تیری فوٹو لگا کر کے کہاں یوز کی جائے گی، تیری تصویر کا کیسا ویڈیو بنایا جائے گا تو نہیں جانتی ہے. تو پہلا کام تو یہ کرو میری بہنوں کہ خبردار سوشل میڈیا پر اپنی کوئی تصویر مت ڈالو. اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی لڑکا آپ سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے انسٹاگرام کے ذریعے، اسنیپ چیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اگرچہ وہ آپ کو اپنا دینی بھائی، اپنا دینی بہن آپ کو کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو دینی بھائی کہہ رہا ہے، خبردار خبردار، بہت احتیاط کرنا. کسی پیار اور محبت کے جھانسے میں نہ آنا. یہ پیار کا نعرہ لگا کر اور پیار کا نام لے کر کے یہ لوگ تمہاری عصمت اور عزت کو لوٹنا چاہ رہے ہیں. ان کا ہاتھ تمہاری عزتوں پر، یہ اپنا ہاتھ تمہاری عزت پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، سوشل میڈیا کو اپنی عصمت اور عزت کو لٹوانے کا ذریعہ مت بننے دینا. نبی اکرم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا. او میری پیاری بہنوں، جب تم واٹس ایپ پر کسی لڑکے سے چیٹنگ کر رہی ہو تو وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے. جب تمہارے فیس بک میسنجر پر کوئی آ کر کے سلام کر رہا ہے وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے. جب اسنیپ چیٹ پر تم کسی لڑکے کو اپنا فوٹو بھیج رہی ہو وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے. تیسرا شیطان ہر جگہ موجود ہے. یہاں تک کہ مولوی صاحب قرآن پڑھانے آ رہے ہیں، لڑکی جوان ہو چکی ہے، 13-14 سال کی بالغ لڑکی ہو چکی ہے، ان کا کسی مرد کا اور خاص طور سے جوان مرد کا آ کر کے قرآن پڑھانا یہ بھی غلط ہے. سن لو میری بات. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں اس کو غلط نہ سمجھا جاتا ہوں مگر شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے. ایک جوان لڑکی کو کسی جینٹس کا، وہ بھی اکیلے میں آ کر کے ٹیوشن پڑھانا یہ غلط ہے. اور حدیث کی روشنی میں وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے اور بہت سارے کانڈ ہو چکے ہیں، بہت ساری گھٹنائیں گھٹت ہو چکی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا آج حرام خلوتوں کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. بہت آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ اور سبحان اللہ کہہ دینا، لیکن خلوت میں، تنہائی میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے تو گناہ کریں گے، وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے. اس موبائل کو، اس سوشل میڈیا کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ میرے ساتھ. اور میرے نوجوانوں، ٹائم پاس کرنے کا بہت بڑا ذریعہ آج موبائل ہو چکا ہے، سوشل میڈیا ہو چکا ہے. فیس بک پر کئی گھنٹے ہمارا نوجوان لگا رہتا ہے، ریلز پر ریلز دیکھ رہا ہے. اچھا، جو ریل آپ زیادہ دیکھیں گے فیس بک وہی ریل آپ کو بار بار دکھائے. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرے موبائل پر گندی گندی ریل آنے لگی، گندی گندی آٹومیٹک نہیں آتی، معاف کرنا.
فیس بک کا سسٹم ایسا ہے، سوشل میڈیا کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ یہ غور کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جس چیز کو بہت زیادہ غور سے دیکھیں گے، زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے، فیس بک دوسرا اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیزوں کو ریکمینڈ کرے گا، اسنیپ چیٹ اسی کو ریکمینڈ کرے گا، انسٹاگرام اسی کو ریکمینڈ کرے گا۔ تو آپ کا ٹائم کہاں گزر رہا ہے؟ آپ کا ٹائم غیر محرم لڑکیوں کے بدن کو دیکھنے پہ گزر رہا ہے۔ آپ کا ٹائم زناکار اور بدکار عورتوں کے جسم کی نمائش کو دیکھنے میں گزر رہا ہے۔ آپ کا ٹائم ولگر اور بے حیائی قسم کی ویڈیوز اور چیزوں پہ گزر رہا ہے۔ یہ ٹائم اتنی حقیر چیز تو نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ اس ٹائم کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ٹائم کی قسم، سمے کی قسم، زمانے کی قسم، انسان سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ انسان اپنے ٹائم کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اور جو انسان اپنے سمے کو غلط جگہ برباد کرے اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی کی نعمت اور دوسرے سمے کی نعمت ہے۔ آج آپ موبائل پر اپنا سمے برباد کر رہے ہیں، کل آپ سمے کی ضرورت پڑے گی اچھے کام کے لیے، آپ کے پاس سمے نہیں ہوگا۔ آج آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، حج کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، آپ نہیں کر رہے ہو، کل ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ویل چیئر پہ آپ کو حج کرنے عمرہ کرنے جانا پڑے گا، تو آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں نے پہلے حج کر لیا ہوتا، پہلے عمرہ کر لیا ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی جوانی کی اور اپنے سمے کی قدر کرو اور آگے بڑھیے۔ سماج کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے رشتوں کی، ہمارے خاندان میں رشتوں کا ٹوٹ جانا ہے۔ ہر گاؤں میں، ہر گھر میں کہیں بھائی بھائی سے ناراض ہے، کہیں چچا بھتیجے سے ناراض ہے، کہیں باپ بیٹے سے بات چیت بند کر کے بیٹھا ہے، کہیں ماں بیٹے میں بات چیت بند ہے، کہیں ساس اور بہو میں ٹھڑی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھو کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور خاص طور سے رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ جو ماں باپ کے ذریعے جو رشتے ہم سے جڑتے ہیں، جیسے ماں کے ذریعے کوئی ہماری نانی ہے، کوئی نانا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ سب رشتے ماں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ باپ کے ذریعے کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، کوئی پھوپھی ہے، یہ سب رشتے باپ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو جو رشتے ماں باپ کے ذریعے بنتے ہیں ان کو ارحام کہتے ہیں، ارحام۔ اور یہ رشتے اگر ان کو آپ توڑیں گے، اگر آپ رشتوں کو توڑیں گے تو اللہ کیا آپ کو بہت زبردست پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے تھے، اور اس آیت میں یہ آیت بھی آپ، یہ ٹکڑا بھی آپ سنتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے میرے بندو اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو نہ توڑو۔ اے اپنی اولاد سے رشتہ توڑ دینے والوں، اولاد سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو رشتہ نہ توڑو۔ او اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والوں، ماں باپ اگر انیائے بھی کر دیں، اتیاچار بھی کر دیں، تو ماں باپ سے رشتہ نہ توڑو۔ او بھائی بھائی سے رشتہ توڑنے والوں، ایک ہی ماں کے پیٹ میں دونوں پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کا باپ کا خون دونوں کے بدن میں دوڑ رہا ہے، بچپن میں ساتھ میں کھیلے بھی تھے، بچپن میں دوسرے کے لیے تھپڑ بھی کھایا تھا، اور آج جوان ہو گئے تو زمین کے لیے بھائی سے لڑ رہا ہے، جائیداد کے لیے بھائی سے لڑ رہا ہے۔ ارے یہ زمین یہی چھوڑ کے جائے گا، یہ جائیداد یہی چھوڑ کے جائے گا، یہ مال یہی چھوڑ کے جائے گا، جا کر کے بھائی کو گلے لگا لے، جا کر کے بہن سے اپنا شکوہ دور کر لے۔ رشتوں کو توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بنو، رشتوں کو جوڑنے والے بنو میرے ساتھ۔ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا، اور رشتہ اللہ تعالیٰ کے دامن میں جا کے پناہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر دنیا میں کوئی رشتہ توڑے گا تو تیری ہی پناہ لے گا۔ تو اللہ نے رشتہ سے کہا، اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ رشتوں کو کاٹنے والے نہ بنو میرے ساتھیوں۔ اور ایک بات بولتا ہوں، دنیا میں آج زمین کی بڑی ویلیو ہے۔ اسی بہار میں کسی اچھی جگہ آپ کو زمین مل رہی ہو، قیمتی زمین مل رہی ہو،
اور کوئی کہے کہ مولوی صاحب آپ کو ہم جو ہے ایک حصہ یا اتنی زمین ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ تو بڑے خوش ہو جائیں گے، صاحب ہم کو قیمتی زمین مل رہی ہے۔ آؤ، دنیا کی سب سے قیمتی جگہ جس کے سامنے فیل ہے، بیکار ہے، وہ جنت ہے میرے پیارے ساتھ۔ جنت میں ایک اسکوائر فٹ کا ایریا، ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس جنت میں ایک محل آپ کو ملے گا، بس ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو اپنی ناک کو قربان کرنا ہے، اپنے اہنکار کو قربان کرنا ہے، اپنے ایگو کو قربان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو، لمن ترک البر وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور وہ غلط ہے، لیکن جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ جا کے گلے مل لیتے ہیں، بات ختم کر لیتے ہیں، تو بدلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو جنت میں محل ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنی جھوٹی ناک اور جھوٹی شان اور جھوٹا اہنکار اگر قربان کر کے ہم کو جنت میں اگر محل مل رہا ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ یہ اہنکار لے کے کہاں جاؤ گے؟ ارے اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے، منہا خلقناکم منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے نکالیں گے اور اسی مٹی میں تم کو دوبارہ ہم لوٹائیں گے۔ اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے تھے اور مرنے کے بعد اسی مٹی میں دوبارہ جاؤ گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے نکلو گے۔ اے مٹی سے پیدا ہونے والے انسان، اہنکار کیوں کرتا ہے؟ غرور کیوں کرتا ہے؟ I am something, I am better than him، میں ہوں، میں کچھ ہوں۔ ارے چھوڑ دے یہ سب کہنا، تو کچھ نہیں ہے، تو مشت خاک ہے، تو مٹی سے پیدا ہونے والا حقیر انسان ہے۔ اے انسان، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، اہنکار نہ کر، گلے مل جا، بھائی کو جا کے گلے مل جا، بہن سے جا کے اپنا شکوہ ختم کر دے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کے درمیان گھروں میں بھائی بھائی مل جل کے رہتے ہیں۔ جب گھر میں بہویں آتی ہیں، چار گھر کی بہویں آتی ہیں، چار طرح کی آتی ہیں، تو بھائی بھائی میں بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ بڑا بھائی اگر یہ سوچتا ہے کہ چھوٹا بھائی 100% میرے من کے مطابق ہو جائے، پاسبل نہیں۔ چھوٹا بھائی یہ سوچے بڑا بھائی 100% میرے من کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ مزاج میل نہیں کھاتا ہے، نہ کھائے، لیکن جھگڑا تو مت رکھو، دشمنی تو مت رکھو، حسد تو نہ کرو، جلن تو نہ رکھو، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ تو نہ کرو، ایک دوسرے کا حق تو نہ مارو۔ آج سماج میں جو بگاڑ پایا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس میں بہت بڑی وجہ خاندانوں میں یہ جو جھگڑے اور لڑائی چل رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، سماج میں بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ سماج میں علم کا نہ ہونا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دین کی بیسک جانکاری بھی نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے جن کو توحید کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، رسول کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، جو قبر میں 3 سوال کیا جائے گا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بڑی بیسک سی باتیں دین کی آج لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہاں، کھیتی باڑی کرنے والے کو کھیتی باڑی کے بارے میں سب پتا ہے، پالیٹکس کرنے والے کو پورا پتا ہے کہ نتیش کمار کی پارٹی کتنی جیتے گی اور آر جے ڈی کہاں سے کتنا جیتے گی اور بی جے پی کتنا، سب پورا وہ اینالائز کر کے بیٹھا رہتا ہے الیکشن کے پہلے۔ تجھے دنیا کی اتنی نالج ہے اور تو دین کے معاملے میں اتنا زیرو ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ میرے بندو، تم دنیا کی اتنی نالج رکھتے ہو لیکن آخرت سے بالکل غافل ہو۔ تم کو اپنے دین کی کوئی خبر نہیں، تم کو آخرت کی کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو
دنیا کی نالج دو، میں منع نہیں کرتا، لیکن دین کی اتنی نالج دے دو۔ اپنے گاؤں میں مسجدوں میں ایسا مکتب قائم کرو، ایسے مدرسے قائم کرو، بچہ اگر اسکول بھی جا رہا ہے، بچہ اگر اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے تو کم سے کم مسجد میں مولوی صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کا بچہ اور بچی اتنی تعلیم حاصل کر لے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، اس کے پاس دین کی بیسک نالج ہونی چاہیے۔ دین کا جو موٹا موٹا علم ہے وہ ہر بچہ اور بچی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے سماج کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے، سماج سے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ہے، اس کے سامنے آپ ایک شیشی میں زہر رکھ دیجئے اور ایک شیشی میں دوا رکھ دیجئے تو بچہ کوئی بھی شیشی اٹھا کے پی سکتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کس میں زہر اور کس میں دوا ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کا بھی وہی میرے بھائیو حال ہوگا، وہ زہر کو دوا سمجھے گا اور دوا کو زہر سمجھے گا۔ یہ آج جو ملحد پیدا ہو رہے ہیں، جو ایتھسٹ پیدا ہو رہے ہیں، جو مرتد ہو رہی ہیں قوم کی بچیاں، یہ دین کی نالج نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں دین کی تعلیم حاصل کرو، اور جب دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے دین مت حاصل کرو۔ سیمانچل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے اسٹیج پر کوئی بھی آ کے تقریر کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی منہجی غیرت نہیں ہے، اہل حدیث کا اسٹیج ہے، قرآن و حدیث پہ چلنے والوں کا اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج پر آ کر کے اگر کوئی ایسا آدمی تقریر کر رہا ہے جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، جس کے منہج میں بگاڑ ہے، جس کے یہاں بدعات اور خرافات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم اسٹیج دے رہے ہیں اور اپنے اسٹیجوں پر ہم واہیات باتوں کو سنوا رہے ہیں، تو ہم بھی اتنے ہی بھاگیدار ہوں گے، اتنے ہی دوشی ہوں گے جتنا وہ بیان کرنے والا دوشی۔ اسی سیمانچل کے ایریے میں اور اسی علاقے میں ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو اور ایسے اجتماعات کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہماری جماعت کے لوگ اس میں فنڈنگ کرتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، جن جماعتوں کے بارے میں ہمیں پوری طریقے سے معلوم ہے، ہم یقین کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا منہج غلط ہے، ان کے یہاں بدعات ہیں، ان کی کتابوں میں شرکیہ چیزیں بھی لکھی ہیں، اور آج اہل حدیث نوجوان ان کی طرف مائل ہو رہا ہے، آج اہل حدیث نوجوان اہل حدیث سے کٹ کے ان کی طرف جا رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہوگا میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں علماء سے جڑو، جو قرآن و حدیث کے جانکار علماء ہیں، جو قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء ہیں، ان سے دین حاصل کرو۔ یوٹیوب تو ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، فیس بک تو ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، آپ کسی کو بھی سن سکتے ہیں، یوٹیوب آپ کو منع نہیں کرے گا، مگر یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو دین کس سے حاصل کرنا ہے۔ ہر آدمی کو یہ درجہ مت دو میرے بھائیوں۔ نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا اللہ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اسی بنگال کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، ایک عورت تقریر کر رہی تھی، ایک عورت تقریر کر رہی تھی اور اتنا غلط سرکو قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہی ہے اور پورا مجمع لگا ہوا اور عورت تقریر کر رہی ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، اس طریقے کی چیزیں بنگال میں اور سیمانچل میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو سماج کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہوئے، ہم علماء سے دور ہوئے۔ اور میرے ساتھیوں، سماج کے بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج سماج کے اندر سے حیا بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ چاہے وہ نوجوان مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، اگر کوئی چیز ہمارے سماج سے سب سے زیادہ کم ہو رہی ہے تو وہ حیا کم ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے کے نبیوں سے جو کلام ہم کو ملا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہم کو ملی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اگر حیا آپ کے اندر سے چلی جائے گی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آج ہمارا نوجوان چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، بڑی تیزی سے ہم بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، حیا کو پروموٹ کرو، اپنے بچوں کو حیادار بناؤ، اپنی بیٹیوں کو حیا والا بناؤ۔ گھر میں موبائل کا اگر استعمال ہو رہا ہے تو دیکھو کہ ایسا تو نہیں موبائل کے ذریعے بچے بے حیا ہو رہے ہیں۔
غور کرو کہ گھر کے اندر بے حیائی کہاں سے آ رہی ہے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تو اتنے حیا والے تھے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان اشد حیا من الازراء فی خبرها, اللہ کے نبی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. آج بے حیائی کا وہ دور آیا ہے, گندی گندی گالیاں چھوٹے چھوٹے بچے دے, گالیاں چھوٹے چھوٹے بچے دیں. اب تو عورتیں بھی گالیاں دینے لگی ہیں, لڑکیاں بھی گالیاں دینے لگی ہیں. ہمارے نبی کی زبان پر کبھی گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں آئی, کبھی آپ نے فحش بات, ولگر بات, کوئی نامناسب بات کبھی نہیں نکالی. اور آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بےہودہ بات کر رہے ہیں, گندی باتیں کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, سماج سے حیا کا ختم ہونا یہ بھی سماج میں برائیوں کے پنپنے اور پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے. سماج میں یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں, اس کی ایک وجہ اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام چندے کا ہے اور اس سے پہلے اور علماء نے بھی چندے کے متعلق تقریر کی ہے, اخیر میں آپ حضرات سے تھوڑا چندے کی بھی اپیل ہے, آپ جاتے جاتے ادارے کا تعاون کریں گے انشاءاللہ. آخری بات میرے پیارے ساتھی, سماج میں جو برائیاں ہیں, جو بد اخلاقیاں ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ سماج کے اندر نشے کا بڑھتا ہوا رجحان. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارا نوجوان کتنا زیادہ نشے کا شکار ہے. شراب کی ماترا اور کسی طریقے سے ڈرگس کی ماترا جتنی مسلمان علاقوں میں استعمال ہونے لگی ہیں, یہ ہماری پیشانیوں پر بل لانے والی بات ہے. آج آپ کا یہ علاقہ ارریہ, پورنیہ, کشن گنج کا علاقہ جو مسلم اکثریت کا علاقہ ہے, آج ان علاقوں میں بھی شراب اور نشے کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے میرے ساتھ. اور جب سماج میں نشہ بڑھے گا تو کرائم بھی بڑھے گا. یہ 5-5 سال کی بچیوں کا جو ریپ ہو رہا ہے, یہ اپنی محبوبہ کو ریپ کرنے کے بعد جو قتل کر کے اس کے بدن کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, یہ سب نشے کی دین ہے, یہ سب نشے کی دین ہے. اور یہ بات یاد رکھو, اسلام نے شراب کو صرف حرام نہیں قرار دیا, اسلام نے جب شراب کو حرام کیا تو اللہ نے کہا رجس, یہ گندی چیز ہے. اللہ اتنا ڈائریکٹ بول لیتا شراب حرام ہے, اللہ نے کہا رجس, گندی چیز ہے. من عمل الشیطان, یہ شراب شیطان کی چیز ہے, شیطان کا کام ہے. فاجتنبوا, شراب سے بچو, جوا سے بچو. لعلکم تفلحون, تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. جب تک تم شراب سے نہیں بچو گے, جب تک تم نشے سے نہیں بچو گے, تم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے نوجوانوں, اگر آپ میں سے کوئی شراب کے یا کسی بھی طریقے کے نشے میں مبتلا ہے, اللہ کے واسطے توبہ کر لو. یہ رات کا وقت ہے, جا کر کے اللہ کے سامنے گر گڑا لو, معافی مانگو اور ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو دور کرو. میرے ساتھیوں, عثمان غنی کہتے ہیں ان الخمر ام الخبائث, یہ شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے, تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے. جو شراب پی لے گا وہ قتل بھی کر سکتا ہے, وہ زنا بھی کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی اپنی زبان سے نکال سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, شراب اور نشے کو آج اپنے سماج سے ہمیں اکھاڑ کے پھینکنا ہے. اگر کسی گھر میں کوئی لڑکا شراب پی رہا ہے, یا تو اس کا بائیکاٹ کرو, یا پھر اس کا علاج کرواؤ, یا ایسی کوئی سختی کرو. ہر گاؤں میں اس طریقے کا سختی کا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی نشہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے. میرے پیارے ساتھیوں, جب تک اپنی نوجوان نسل کو ہم نشے سے دور نہیں کریں گے, ہم سماج کی برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے میرے ساتھ, اتنا بگڑا ہوا ہے کہ یو پی کے بلند شہر میں 5 سال کی بچی کو کچھ نوجوان لڑکے اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں, اس کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں اور اسے 3ری منزل سے پھینک دیتے ہیں. وہ بچی مر جاتی ہے. اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو میں نے جو نیوز کی ہیڈ لائن دیکھی تھی, انگلش میں لکھا تھا کہ انہوں نے مزہ لینے کے لیے, فار دا فن, انہوں نے مزہ لینے کے لیے اس 5 سال کی بچی کو نشانہ بنایا. انسان کہاں جا چکا ہے میرے بھائی, انسان کتنا گر چکا ہے, سماج گندگی میں کہاں تک پہنچ چکا ہے, ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ایسے حالات میں
اگر آپ کو اس بات کی چنتا نہیں ہو رہی ہے کہ سماج کو کیسے سدھارا جائے تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اسلام آپ سے صرف اتنا نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنی اور اپنے پریوار کی چنتا کیجیے، صرف اپنی اور اپنے پریوار کی چنتا کر لینا یہ اسلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، سب سے بہترین امت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شامل کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سروشریشٹھ سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین سماج ہو۔ آج سماج وادی پارٹی کے نیتا راج کمار بھاٹی آن کیمرہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بتایا، جو نکاح کا سسٹم دیا، وہ دنیا کی کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ غیر مسلم بول رہا ہے، وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اسلام نے جو سسٹم دیا ہے نکاح کا، اسلام نے جو سسٹم دیا ہے طلاق کا، وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ آپ کا مذہب سب سے اچھا اور آپ دنیا کے سب سے بہترین کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن یہ ٹائٹل لے کے آپ کو نہیں گھومنا ہے، آپ کو یہ سمان لے کر کے نہیں گھومنا ہے۔ یہ ٹائٹل آپ سے کچھ ذمہ داری چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے تو آپ کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی ڈالی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ تمہارا کام سماج کے اندر پریورتن لانا ہے، تمہیں سماج کو بدلنا ہے، تمہیں سماج سے برائیوں کو اکھاڑنا ہے، تمہیں سماج سے برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ صرف اپنے آپ کو سدھار لیا، میں نمازی ہو گیا، میں سدھر گیا، یہ اتنا کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر، اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ آج ہندوستان کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، کئی سال سے کوئی بے قصور جیل میں بند ہے، ریپ کرنے والے کو اور قتل کرنے والے کو تو بیل مل جاتی ہے، لیکن جو بیچارہ بے قصور کوئی طالب علم ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی چھاتر ہے، آج جیل کے اندر وہ بند ہے، آج اس کو بیل نہیں مل رہی ہے۔ قانون بھی اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے۔ ایسے حالات میں میرے پیارے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سب کی مدد نہیں کرتا، اللہ تو اسی کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اے اللہ تیری مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم تیری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ چار کام کرو۔ اے میرے بندو، اگر ہم تم کو زمین میں پاور دیں، تم کو زمین میں کرسی دیں، تم کو زمین میں اقتدار دیں، تو چار کام کرو۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روک دو۔ یہ چار کام کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ ایسے تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تو سماج کو سدھارنے کی چنتا بھی ہونی چاہیے میرے ساتھ۔ اور یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیمانچل میں ہونے والے جلسوں کا ایک بہت بڑا مقصد مدرسوں کو چلانا بھی ہے۔ مدرسوں کا چندہ ہو رہا ہے، مسجدوں کا چندہ ہو رہا ہے، قبرستان کا چندہ ہو رہا ہے انہی جلسوں کے ذریعے۔ لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے ان جلسوں کا، یہ جلسے اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ آپ اور ہم اپنی برائیوں پر، اپنی کمیوں پر ہم نظر ڈالیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہم سے یہ سوال ہوگا
کہ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، تم اچھے کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، تم برائی سے بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی سوال ہوا کہ تمہارے سماج میں گندگی ہو رہی تھی، تم نے روکا کیوں؟ تمہارے گاؤں میں زنا ہو رہا تھا، تمہارے گاؤں میں لوگ سود کھا رہے تھے، تمہارے آس پاس بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا، تمہارے گھروں اور خاندانوں میں جھگڑے ہو رہے تھے، تمہارے گاؤں میں ایک دوسرے سے لوگ حسد کرتے تھے، حرام کھاتے تھے لوگ، سود کھاتے تھے لوگ، تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے اپنی ذمہ داری کیا لیا؟ تم نے کبھی روکا؟ تم نے کبھی منع کیا؟ تم نے کبھی حالات کو بدلنے کی کوشش کی؟ یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل سے برا جانے. ہم تو دل سے بھی برا نہیں جانتے. اب تو موبائل پر بچے گانا سن رہے ہیں اور باپ دیکھ کر کے ہنس رہا ہے، باپ مزہ لے رہا ہے، ماں مزہ لے رہی کہ میرا بیٹا گانا دیکھ رہا ہے. اب تو ہم برائی کو ہاتھ سے روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، زبان سے روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانتے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم دل سے برائی کو اگر زبان سے نہیں روک پا رہے ہو، ہاتھ سے نہیں روک پا رہے ہو، صرف دل سے برا سمجھ رہے ہو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے نمنتم استر ہے، سب سے لووسٹ لیول ہے ایمان کا. اس کے نیچے پھر ایمان نہیں ہے. اگر تمہارے دل میں بھی برائی کو تم برائی نہیں سمجھ رہے ہو تو پھر اس کے نیچے تمہارے اندر ایمان ہے ہی نہیں میرے پیارے سے. تو آج کی میری جو تقریر کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ سماج کیوں بگڑ رہا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، سماج کے اندر یہ برائیاں کیوں جنم لے رہی ہیں. اس پر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ بات کریں. دیکھو سب سے بڑی برائی کیا ہے سماج؟ سب سے بڑی برائی شراب نہیں ہے، سب سے بڑی برائی زنا نہیں ہے، سب سے بڑی برائی قتل نہیں ہے. سماج کی سب سے بڑی برائی شرک ہے. شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، سب سے بڑا گناہ یہ کہ تو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دے. کوئی مورتی کو اللہ کے برابر کر دے تو وہ بھی مشرک ہے، کوئی مزار کو اللہ کے برابر کر دے وہ بھی مشرک ہے، کوئی نبی کو اللہ کے برابر کر دے وہ بھی مشرک ہے، کوئی کسی جانور کو اللہ کا درجہ دے دے وہ بھی مشرک ہے. ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دے، یہی تو شرک ہے، اور شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. میرے بندو، جو شرک کرے گا اور بغیر توبہ کے وہ مر جائے گا، اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا. تو سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے پیارے ساتھی. سماج کو اگر ہمیں برائی سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا پڑے گا. آج آپ کے ارریہ کے، فاروقیز گنج کے، کشن گنج کے بہت سارے بچے دور دراز علاقوں میں کام کرتے ہیں. کل میرا پروگرام گجرات میں تھا، احمد آباد سے 200 کلومیٹر دور سمی کے علاقے میں. میں صبح 8 بجے فلائٹ پکڑ کے کلکتہ سے 11 بجے احمد آباد پہنچا. وہاں ہمارے ساتھی ریسیو کرنے آئے تھے. بھوک بہت تیز لگی تھی. انہوں نے کہا مولانا کوئی اچھا ہوٹل نظر آتا ہے تو کھانا کھاتے ہیں. تقریباً 2:30-3 بجے ہم لوگ احمد آباد سے سمی کے بیچ میں راستے میں بہت اچھا ہوٹل تھا، مسلم ہوٹل تھا، وہاں داخل ہوئے ہم لوگ. ہوٹل میں جتنے ورکرز تھے
جو ہوٹل میں کھانا بنانے والے شیف ہوتے ہیں اور جو ویٹرز ہوتے ہیں سب مسلم تھے، اور سب کہاں کے تھے؟ کشن گنج کے اور ارریہ کے تھے۔ وہ کوئی ٹھاکر گنج کا تھا، تو کوئی ارریہ کا تھا، کوئی جوکی ہاٹ کا تھا، سب اسی علاقے کے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مولانا ہم سب لوگ ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں۔ وہ اہل حدیث نہیں تھے، وہ سب شیر صاحب آبادی نہیں تھے، ہم کو نہیں پہچان پائے۔ بعد میں موبائل پہ انہوں نے ہم کو دیکھا تو بڑی عزت کی، انہوں نے بہت اچھا کھانا وانا بھی کھلایا۔ تو آج اس طریقے سے بہت سارے آپ کے علاقے کے بچے بنگلور میں کام کر رہے ہیں، احمد آباد میں کام کر رہے ہیں، سورت میں کام کر رہے ہیں، ممبئی میں کام کر رہے ہیں۔ اپنے گاؤں میں جب وہ ہیں، اپنی جماعت کے بیچ میں ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ بھائی اہل حدیث کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ لیکن جب ماحول بدل گیا، وہ کسی دوسرے علاقے میں گئے، پتہ لگا کہ اس میں سے بہت سارے نوجوان قبر پرستی کی طرف بھی چلے گئے۔ بہت سارے اس میں سے نوجوان ایسے ہیں جن کی نماز کا طریقہ سنت کے خلاف ہو گیا۔ جب ان کو غلط ماحول ملا، ان کو غلط سنگت ملی، تو ان کا ایمان اور عقیدہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ میرے پیارے ساتھی، ہمارے بنارس کا ساڑی کا کاروبار جب ڈاؤن ہوا، بہت سارے لوگ بنارس کے کاروبار کے سلسلے میں بنگلور گئے، سورت گئے۔ کئی نوجوانوں نے مجھ کو بتایا کہ مولانا وہاں پیسہ کمانے کی ایسی دھن ہم پر سوار ہوگی کہ ہم 5 ٹائم کی نماز تو چھوڑ دیجئے، ہم جہاں کارخانے میں کام کرتے ہیں وہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ مہینہ مہینہ گزر رہا ہے، مسلمان جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھ پا رہا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے 8-9 سال کے بچے تھے عبداللہ بن عباس، اللہ کے پیارے نبی 8-9 سال کے بچے سے کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بچے جب بھی تو سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ 8-9 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی کے بہت پہلے آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم آتا ہے، ان کے 12 بیٹے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے 12 بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟ مرنے کا ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، وفات کا ٹائم ہے۔ حضرت یعقوب اپنے 12 بیٹوں سے کہتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ 12 کے 12 بیٹے جواب دیتے ہیں قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اے ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے تھے، آپ کے باپ دادا کرتے تھے، ابراہیم اسماعیل کرتے تھے۔ توحید کی فکر کرو میرے پیارے ساتھی۔ آج آپ کے شیر صاحب آبادی برادری میں بھی اور سیمانچل کے اہل حدیثوں میں بھی بہت سارے شرکیہ کام ہو رہے ہیں۔ کہیں تعویذ اور گنڈا بھی پہنا جا رہا ہے، کہیں بلی کے راستہ کاٹنے پر گاڑی کا بریک بھی روکا جا رہا ہے، کہیں بیماری میں ہاتھ میں کڑا بھی پہنا جا رہا ہے، کہیں نوجوانوں کے ہاتھ میں چین بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں توحید کے خلاف ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو شرک کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ سماج کی سب سے بڑی برائی یہی ہے، عقیدے کی برائی ہے۔ سماج کو اگر سدھارنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو سدھارنا ہے۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے ادب اور سمان کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اندھ وشواس عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں اندھ وشواس زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی عورت بیمار بھی ہوتی ہے نا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا علاج کرائیں، عورتیں پھٹ سے کیا کہتی ہیں؟ اس کو کچھ ہو گیا ہے، کچھ جادو کا معاملہ ہے، کچھ جنات کا معاملہ ہے۔ یقیناً جادو ہوتا ہے، جنات کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیماری کو بھی جنات کا نام دے دیا جاتا ہے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکی بالغ ہو گئی، 15 سال 20 سال 18 سال اس کی عمر ہو گئی، اب وہ کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میری شادی جہاں میں چاہ رہی ہوں وہاں میرے ماں باپ تیار نہیں ہوں گے، تو پھر وہ ناٹک کرنا شروع کر دیتے، ڈرامہ کرنا شروع کر دیتے. اب گھر والے اس کو بلا رہے اس کو بلا رہے، کوئی آ کر کے صحیح طریقے سے علاج کر رہا ہے، کوئی آ کر کے غلط طریقے سے علاج کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگائیں گی. قبیلے دوس یمن کا ایک قبیلہ تھا، پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اس قبیلے کے اندر ایک بہت بڑا بت تھا، اس بت کا نام ذو الخلصہ تھا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا کہ قبیلے دوس کی عورتیں بتوں کا چکر لگائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دور آئے گا جب مسلمان لڑکیاں مرتد ہونے لگیں گی، مسلمان لڑکیاں پتھروں کے آگے جا کر کے سجدہ کرنے لگیں گی، مسلمان لڑکیاں جا کر کے مشرکوں کی باہوں میں کھیلیں گی. اور آج وہ حالات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ سیمانچل والوں، بچا لو اپنی قوم کی بچیوں کو، بچا لو اپنی قوم کی بیٹیوں کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلیم کے نام پہ، شکشا کے نام پہ اپنی بچیوں کو آپ نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، وہ گئی ہے کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، کوئی نرسنگ کا کورس کر رہی ہے، کوئی بی ایڈ کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے. ہمیں اپنی قوم کی بچیوں کی تعلیم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پڑھیں آگے بڑھیں، لیکن اگر تعلیم کے نام پہ ایمان جا رہا ہے، تعلیم کے نام پہ دین جا رہا ہے، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنی قوم کی بچیوں کے دین اور ایمان کو بچائیں. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے سیٹ اپ کو مضبوط بناؤ، جلسوں اور پروگراموں میں عورتوں کا انتظام کرو، اور ایسا کرو کہ عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سنیں. اگر 5 مقرر ہیں تو ایک تقریر ایسی ہو جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہو، عورتوں کے الگ سے پروگرام کراؤ. ہر جمعہ کی جہاں مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی عورتوں کا انتظام کراؤ. آج عورتوں پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سماج کہاں جا رہا ہے. سماج کے اندر کیسی بے حیائی اور کیسی شرک اور بدعقیدگی پھیل رہی ہے. میرے پیارے ساتھی، اور آگے بڑھیے. سماج کے بگاڑ کی دوسری وجہ، سماج کیوں بگڑ رہا ہے؟ سماج اس لیے بگڑ رہا ہے کیونکہ سماج کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے. ہم تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں 281 نمبر کی آیت میں، جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیت، اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. او زنا کرنے والوں، او قتل کرنے والوں، او چوری کرنے والوں، او حرام کھانے والوں، تم کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں بھی تم جاؤ گے تم اللہ کی کائنات کے اندر ہی رہو گے، تم اللہ کی کائنات کے باہر نہیں نکل سکتے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تمہاری گاڑی کی سپیڈ 100 پر چلی جائے، 200 پر چلی جائے، 500 پر چلی جائے، ایک نہ ایک دن تو تمہاری گاڑی کو رکنا ہے، اور ایک نہ ایک دن تم اللہ کے قبضے میں جاؤ گے، ایک نہ ایک دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گے. ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گے، اور جب اللہ کے سامنے جاؤ گے ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا حساب لے گا، ایک ایک عمل کا حساب لے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، ایک ذرہ برابر تم نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. اللہ سے تو نہیں بچ سکتے میرے ساتھی. اللہ کے سامنے تمہاری پوری زندگی اوپن ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے.
ڈرو میرے بھائیوں اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اللہ کے ہاں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا. اور اللہ جب اعمال کو تولے گا تو کیسے تولے گا؟ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے
مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہے اندھیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہے اندھیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور گل، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں، بس نام کے بڑے ہیں، ایک کن کی مار ہے یہ، جتنے گوار ہیں یہ، تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ خون بے قصوں کا، یہ خون بے قصوں کا، جائے گا رائے گانا، یہ خون بے قصوں کا، جائے گا رائے گانا۔ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، دیکھے گا یہ زمانہ، دیکھے گا یہ زمانہ۔ اٹھے گی ایک چنگاری، آئے گی ان کی باری، اٹھے گی ایک چنگاری، آئے گی ایک بار، آئے گی ان کی باری۔ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔